سلیم صافی نے اپنے لیٹسٹ بلاگ کے اندر عمران خان کو نشانہ بناتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض احمق DGIS/PR میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس پر حیران ہیں، لیکن وہ اس لاڈلے یعنی عمران خان سے متعلق افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے صبر پر حیران ہیں۔ سلیم صافی کا یہ کہنا ہے کہ لاڈلے کی خاطر افواج پاکستان نے جتنے تانے سنے، جتنا اپنے وقار کو رسک میں ڈالا، جتنا ان کو حکمران بنانے اور پھر اس کی حکومت کو چلانے کی قیمت ادا کی، اور اس کے جواب میں لاڈلے نے جس طرح اس قومی ادارے سے سیاسی جماعتوں کو لڑانے کی سازشیں کی، جس طرح معاشی اور معاشرتی لحاظ سے ملک تباہ کر کے فوج کے امتحان میں ڈالا، جس طرح خود فوج کو بلیک میل کرتے رہے، جس طرح آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو ڈرامہ بنایا، جس طرح DGIS/I کی تقرری سے فوج کو امتحان میں ڈالا، اقتدار بچانے کی خاطر جس طرح امریکہ سے متعلق جھوٹ پر مبنی بیانیہ اپنایا، سوشل میڈیا کے ذریعے فوج کے خلاف جو غلیظ مہم چلوائی، اور سب سے بڑھ کر فوج کے صفوں میں دراڑیں ڈالنے کی سازش کی۔ یہ کوئی اور کرتا تو نہ جانے کب کا اسے نمونہ عبرت بنا دیا گیا ہوتا، لیکن ان کے معاملے میں عسکری قیادت مسلسل صبر سے کام لیتی رہی۔ سلیم صافی کے بقول عمران خان جھوٹ پر جھوٹ بول کر قومی سلامتی سے کھیلتا رہا اور فوجی قیادت سہتی رہی۔ فوجی قیادت کا قصور فقط یہ تھا کہ وہ ملک اور اپنے ادارے کی خاطر مزید سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ سلیم صافی کا یہ کہنا ہے کہ فوج نے سیاست کو سیاست دانوں کے سپورٹ کرنے اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی سے جوڑنے کا فیصلہ کیا، جبکہ لاڈلے کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کے بجائے اپنی حدود سے نکل کر اس کا اقتدار بچانے کے لیے ماضی کی طرح اپوزیشن کے ہاتھ مروڑے، عدلیہ کو دبائے، میڈیا کو سیدھا کرے اور غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات وہ کر رہے ہیں ان میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ لیکن جب فوجی قیادت نے آئین، قانون اور جمہوریت سے جڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا تو عمران خان نہ صرف ان کی بلکہ ملکی سلامتی کے بھی پیچھے پڑ گئے، وہ بھی کسی ٹھوس بنیاد پر نہیں بلکہ جھوٹ کی بنیاد پر۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور آج پھر لوگوں کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ 2 درجن سے زائد صحافیوں کی موجودگی میں سابق DGIS/I لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کئی ماہ قبل فرما چکے تھے کہ امریکیوں نے اڈے مانگے ہیں اور نہ ہم نے انکار کیا۔ عمران خان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف اور شاہ محمود قریشی کے بیانات بھی ریکارڈ پر ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور نہ کسی نے ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ ٹرمپ کے دنوں میں امریکی حکومت کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن بائیڈن انتظامیہ پہلے دن سے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ نہ افغانستان میں اڈے رکھنے ہیں اور نہ پاکستان میں۔ وہ مشرق وسطیٰ میں موجود 20 سے زائد بیسز کو کافی سمجھتی ہیں۔ سلیم صافی نے مزید عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ لکھا کہ عمران خان حکومت سے انہوں نے ایئر سپیس مانگی جو خوشی سے انہوں نے دے دی۔ اب جب اڈے ان کی ضرورت نہیں تھے تو وہ مانگتے کیوں، اور جب انہوں نے مانگے نہیں تو پھر ایبسلیوٹلی ناٹ کون کس سے کہتا۔ اب کئی ماہ سے عمران خان سمیت ان کے وزراء اور ترجمان یہ جھوٹ بول کر پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہے، لیکن فوج خاموش رہی۔ پھر انہوں نے 7 مارچ کو امریکہ میں پاکستانی سفیر کی خفیہ کیبل کا ڈرامہ شروع کیا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ فوج تو کیا بلکہ ان کے جیسے طالب علم بھی جانتے تھے اور بار بار لکھتے بھی رہے کہ اس طرح کے کیبل معمول میں آتے رہتے ہیں، اور یہ کہ اس کیبل کا اپوزیشن کے عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لاڈلے اور ان کے ساتھیوں نے جلسوں میں کاغذ لہرانے شروع کر دیے۔ سفارتکار بخوبی جانتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے لاڈلے نے ہر ملک میں پاکستانی سفارتکاروں کا کام کتنا مشکل بنا دیا، لیکن وہ تسلسل کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیبل 8 مارچ کو آئی تھی اور 2 ہفتوں تک انہوں نے نہ اس کا ذکر کیا اور نہ امریکیوں سے کوئی احتجاج۔ پھر کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جس میں اصل حکومتی ممبران کے بجائے حماد اظہر اور اسد عمر جیسے غیر ضروری ممبر بھی بلائے۔ وہاں حکومت جوائنٹ چیف اور سروسز چیف کو عدم اعتماد یا سیاسی مداخلت کے
झूठी बयानी पर कायल ना कर सकी क्योंकि ISI इस सारे मामले की तहकीक कर चुकी थी। चुनांचे खुद हुकूमत ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें अदम एतमाद या साजिश का जिक्र नहीं था, लेकिन लाडले और उनके तर्जुमानों ने इसकी ये गलत तशरीह करनी शुरू कर दी कि सर्विसेज चीफ ने इनके मौक़िफ़ की तायीद की। फिर भी फौज ने सब्र से काम लिया और खामोश रही। सलीम साफ़ी ने ये लिखा है कि पहले तो इमरान खान अपोजिशन के चैलेंज करते रहे कि वो अदम एतमाद लेके आए, लेकिन जब अपोजिशन अदम एतमाद ले आई और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब उनका जाना ठहर गया है तो स्पीकर से आइन शिकनी करवा दी। फिर खुद आइन शिकनी करके सदर को असेंबली तोड़ने का मशवरा दिया। इससे भी उनका काम ना चला तो अस्करी क़यादत से दरख्वास्त की कि वो उनके 3 तजावीज़ अपोजिशन तक पहुंचा दें। उन्होंने उनकी खातिर ये काम किया, लेकिन अपोजिशन ना मानी। यहाँ एक बार फिर लाडले ने झूठ का सहारा लेकर तजावीज़ का मामला फौज के खाते में डाल दिया। वो फिर भी सब्र से काम लेती रही। सलीम साफ़ी ने ये लिखा कि इस सब के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हरकत की वजह से घबरा कर इमरान खान ने स्पीकर को कुर्बान करके वोटिंग पर आमादगी जाहिर की, जिसके नतीजे में उन्हें वजीर आजम हाउस से रुखसत होना पड़ा। लेकिन बजाय इसके कि वो सियासी रास्ता इख्तियार करते, उल्टा उन्होंने अपनी मीडिया ट्रोल्स के जरिए फौजी क़यादत के खिलाफ ऐसी गलीज़ मुहिम शुरू कर दी कि जिसके माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून, JUI, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुतालबा करती रही कि फ़ौज इमरान खान के झूठे दावों से मुतल्लिक हक़ाइक़ कौम को बताए, लेकिन फिर भी फ़ौजी क़यादत सब्र से काम लेती रही। बुध के रोज़ पेशावर जलसे से कबल उनके 5 वज़ीर और मशीरान की मिन्नतें करते रहे कि वो जलसे में फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मज़म्मत करें, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने उल्टा सोशल मीडिया की ताकत की बात की। अपने ब्लॉग का इख्तिताम करते हुए सलीम साफ़ी ने ये लिखा कि फौजी क़यादत का पैमाना सब्र लबरेज हो गया और जुमेरात के रोज़ DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम हक़ाइक़ सामने रख दिए, जिसका खुलासा ये था कि अमेरिका को अड्डे देने से इनकार, अमेरिका की तरफ से अदम एतमाद की साजिश, आर्मी चीफ की तरफ से एक्सटेंशन की ख्वाहिश, फौज की तरफ से 3 निकाती फार्मूला पेश करने या फौज के आला हुकाम का 9 अप्रैल को वजीर आजम के पास जाने के सब इमरानी दावे एब्सोल्यूट झूठ हैं।